بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مدثر اقبال اور میرے سامنے پاکستان کے کچھ اردو لیڈنگ نیوز پیپر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جنگ ہے، شہ سرخی ہے کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر گیس مہنگی، قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری یعنی کہ پچھلے مہینے سے ہی ہو جائے گا، اور جو بل آئے گا وہ اس میں ایڈ ہوگا۔ ٹیرف 17 سے 112% تک اضافہ ہو گیا ہے، ای سی سی نے منظوری دے دی ہے۔ دنیا نیوز پیپر بھی یہی جو ہے وہ ہیڈ لائن، یہ دیکھیے ہیڈ لائن وہ یہی لکھ رہا ہے کہ گیس بھی 124% مہنگی کر دی گئی ہے۔ ای سی سی نے ایک اور بڑی شرط پوری کر دی، آئی ایم ایف کے مذاکرات میں مزید مطالبے پر منی بجٹ میں کم از کم 300 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ پہلے خبریں آپ سن لیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد ایکسپریس نیوز پیپر ہے جناب۔ ایکسپریس نیوز پیپر کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل شروع ہو گیا ہے، گیس 16 سے 124% تک مہنگی ہو گئی ہے، کوئی 12 سے کہہ رہا ہے، کوئی 16 سے کہہ رہا ہے۔ اب یہ ٹیرف ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ ساتھ ہی ساتھ ایکسپریس نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی خبر دوبارہ سے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بجلی 3.39 روپے فی یونٹ جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے۔ پرتعیش اشیاء پر ڈیوٹی ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، 60 ارب روپے اس سے اکٹھے ہوں گے۔ 170 ارب کے ٹیکس اگلے برس تک رہیں گے۔ یہ 30 جون تک کا نہیں معاملہ، اگلا جو بجٹ ہوگا اس میں بھی یہ ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ جو مرضی حکومت آئے اس کو یہ تمام تر چیزیں برقرار رکھنی ہیں، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں جی کوئی چارہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے بغیر ہی کوئی چارہ نہیں تھا تو پچھلے 10 ماہ جھک مار رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ پاکستان مسلم نون کے دو وزراء خزانہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا ستمبر میں، تو پھر اس کی کنٹینیوٹی کیوں کی مفتاح اسماعیل صاحب نے؟ وہ معاہدہ ختم کرتے، آپ اپنا نیا معاہدہ کرتے، اور یہ کر سکتے تھے۔ میں یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں مزید توسیع لی، مفتاح اسماعیل صاحب نے، کہ جی ہم یہ توسیع لینا چاہتے ہیں۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے جناب بڑی بڑک ماری کہ ہم خود کر لیں گے اور خود ساری چیزیں کر لیں گے، ہمیں آئی ایم ایف کی، مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ وہ آئے ہیں، آئی ایم ایف نے کہا ڈالر کا کیپ ہٹاؤ، ڈار صاحب بھیگی بلی بن کے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے ٹیکسز بڑھائیں، سبسڈیز ختم کر دی جائیں، تمام تر چیزیں اب مانی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کسان پیکج میں وہ بجلی پر سبسڈی تھی جو کسانوں کو سستا یونٹ ملتا تھا، اب وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جو پاکستان میں ایکسپورٹ کا شعبہ تھا جس میں تقریباً کوئی بہت زیادہ ترقی کی، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے نے عمران خان کے دور میں، اس دور میں ٹیکسز بھی بڑا، ریونیو بڑا اکٹھا ہوا، نوکریاں بڑا فیصل آباد اور کراچی میں، لاہور میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہم نے دیکھی، وہ بند ہو گیا ہے۔ پاور لومز بند ہو چکی ہیں، تمام تر چیزیں بند ہو چکی ہیں، اور اب وہ جو ریونیو تھا وہ بھی اکٹھا نہیں ہو رہا، اور اب اس جو برآمدی شعبہ ہے اس پر بھی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی اپنے وزراء کی تعداد 85 کر لی ہے، سبسڈی کسانوں پر ختم کر دی ہے، ایکسپورٹ پر ختم کر دی ہے، گیس مہنگی کر دی گئی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، بجلی فی یونٹ مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ عام آدمی پر ہم بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، عام آدمی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں۔ تو بندہ پوچھے کون سی گدڑ سنگی ہے جس میں عام آدمی پر اس کا بوجھ نہیں پڑنا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں کہا جائے کہ ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے؟ لیکن حکومت کی توجہ دیکھیے، حکومت کی توجہ ہے کہ شہباز گل کے خلاف کیس بناؤ، فروخ حبیب کے خلاف پولیس کے ساتھ ڈکیتی کے کیس بنائے جائیں، اور اب سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف ایف آئی اے میں کال کے کیس بنائے جائیں، صحافیوں کو اٹھا لیا جائے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، سابق آرمی چیف کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو اٹھا لیا جائے، اور خود کیمپین کیا چلا رہے ہیں کہ عدالتوں کے خلاف۔ اب اس سارے معاملے میں آپ مجھے بتائیے پاکستانی کہاں ہوں گے، کہاں جائیں گے اس وقت؟ لوگ جب جاتے ہیں فیلڈ میں جا کے بات کرتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، وہ ناقابل بیان ہے جو اس وقت لوگوں کی حالت ہے، اور اس کے باوجود پھر یہ ایشو ہے کہ جناب ہم یہ عمران خان کا کیا دھرا ہے۔ ارے بھائی آپ اپریل میں آئے تھے، اب فیب آ گیا ہے، پچھلے 10 ماہ سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے ایک بجٹ بھی دے دیا ہے، سب چیزیں کر لی ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا دھرا ہے۔
آپ نے 10 ماہ میں کوئی ایک کام کیا؟ ایک تو آپ بتا دیجئے. نہیں کیا نا آپ نے کیا. یہ جو میں آج اخبار میں یہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہر چیز مہنگی کی جا رہی ہے. اور آفرین ہے کہ باتیں کیا کی جا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے. ایک طرف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا کے خلاف آپ مقدمات بنا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں رابطے کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ستے خیرہ ہے نا, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا جو ہے وہ اس وقت معاملہ ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے کہ آپ نے مہنگائی کر رہے ہیں, آپ نہیں چاہتے پنجاب کے اندر کے پی کے اندر الیکشن ہو, کیونکہ الیکشن ہوا تو آپ کی سیاسی موت ہے. آپ نہیں, اس مہنگائی میں کیسے آپ الیکشن لڑیں گے؟ پاکستان مسلم نون کی جو چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ ہیں, وہ ہر شہر میں جا رہی ہیں, جس قسم کا رسپانس ان کو مل رہا ہے مسلم نون کے لوگ خود یہ بات جو ہے وہ جانتے ہیں. اور اب نون لیگ کے دوستوں سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن کتھوں لڑنا ہے جی, مطلب یہاں حالات ایسے ہیں باہر نکل نہیں سکتے ہیں, لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, ووٹ آگے سے گلا کر رہے ہیں. گالیاں تو چلو جو دے رہے ہیں, گلا کر رہے ہیں کہ جناب جانے دیں چوہدری صاحب, میاں صاحب, لغاری صاحب, مزاری صاحب, آپ رہنے دیں, کوئی ووٹ کی بات ہی نہیں ہے. لوگ پریشان ہیں. آج سے 3.5 سال میں اتنا مہنگائی نہیں ہوئی عمران خان کے دور میں. وہ کہتے ہیں آپ نے 1 سال نہیں گزرا اس سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. اور جتنے مرضی آپ بہانے عمران خان کے اوپر ڈال دیں, نہیں ممکن ہے کہ آپ اس جرم سے بچ جائیں جو آپ نے IMF کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اپنے کیس معاف کروانے آئے, کروا لیے, جیلوں سے نکلنے آئے, نکل گئے, اپنے سارے معاملات کلیئر کرنے تھے, کر لیے. ان چیزوں پر آپ کا بے تحاشا اور بے پناہ فوکس تھا, لیکن عام آدمی کے لیے آپ کا فوکس نہیں. ابھی بھی آپ کا فوکس کیا ہے؟ آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو اندر کر دیں, اس کو اندر کر دیں. ایک گھڑی چوری کا اور یہ بیانیے نہیں چل سکتے. جنرل باجوہ کے خلاف کیمپینیں چلا کے آپ نہیں بچ سکتے ہیں, بابا رحمتہ کے خلاف کیمپینیں چلا کے آپ نہیں بچ سکتے ہیں. اس کے لیے اب آپ کو خمیازہ بھگتنا ہے. عوام اس کے لیے آپ کو خلاف تیار ہو رہی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باقی کچھ چیزیں اور بتائیں گے کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, کتنا کس کا کیا ہونا تھا اور اب کیا ہوگا بجلی گیس کے اضافوں کے ساتھ. وہ ویڈیو میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.